یہ ہے دنیا کی اکلوتی بھیڑ جو بالکل پودوں کی طرح فوٹوسینتھسس کر کے زندہ رہ سکی ہے اور سورج کی روشنی سے اپنی خوراک بھی تیار کر سکی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ کیلوں کے درخت پر کیلے ہمیشہ اوپر کی سمت کو ہی کیوں نشوونما پاتے ہیں؟ کبھی آپ نے کیلوں کو سیدھا اگتے ہوئے دیکھا ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جو انہیں اوپر کی طرف مڑنے اور دائرہ نما حالت میں بڑے ہونے پر مجبور کرتی ہے؟ کیلا نہ تو پھل ہے نہ ہی اس کا کوئی درخت ہوتا ہے، تو آخر یہ ہے کیا؟ نکل کریکنگ یعنی ہاتھوں کی انگلیاں چٹکنے سے پٹاخے کسی آواز کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آخر جوائنٹس میں یہ آواز کن گیسز کی بدولت پیدا ہو؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ سائنسی نقطہ نظر سے اس جہان کو جاننے میں آپ ہمارے ہمسفر بن جائیں۔ چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق کیلوں کی اس طرح کی ساخت کی بایولوجیکل وجہ یہ ہے کہ یہ کرو کی شیپ میں اوپر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس مظہر کے پیچھے نیگیٹو جیوٹراپزم یعنی دوسرے الفاظ میں نیگیٹو گریویٹراپزم بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ ہے۔ کیلے چنانچہ زمین کی جانب نہیں بڑھتے بلکہ سورج کی روشنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو کیلے خاص اور جسے ہم گریوٹی یعنی کشش ثقل بھی کہتے ہیں، جو کہ زمین کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کی قوت ہے، اس کے خلاف اپنی حرکت اوپر کی جانب رکھتے ہیں۔ جیوٹراپزم کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں ایک سمتی حرکت یعنی گروتھ ہے جو کہ کوئی بھی جاندار گریوٹی کے رد عمل میں گریوٹی کی ہی طرف یعنی زمین کی طرف حرکت کرتا ہے۔ پودوں اور پھلوں کی گروتھ کی ایک خاص یہ حرکت جو کہ مخصوص سمت کی طرف یعنی گریوٹی کی طرف ہی ہوتی ہے، اسے پازیٹیو جیوٹراپزم پکارا جاتا ہے، جبکہ زمین کی گریوٹی کے خلاف کی جانے والی حرکت یعنی مخالف کی جانے والی حرکت کو ہم نیگیٹو جیوٹراپزم کہتے ہیں۔ گریوٹی کی طرف کی جانے والی حرکت کو پازیٹیو جیوٹراپزم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جڑوں کی حرکت، دوسری جانب پھل، پھول، تنا، پتے اور شاخیں گریوٹی کے برخلاف اوپر کی طرف گروتھ کرتے ہیں۔ یہ نیگیٹو جیوٹراپزم کی ہی مثالیں ہیں، اس لیے یہ پودے سورج کی طرف سورج کی روشنی یعنی سن لائٹ کی جانب حرکت کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی جس طرف سے بھی دستیاب ہوتی ہے اس طرف کو اوپر کی طرف اٹھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے ان کی کرویچر کی شکل یعنی دائروی سمت میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، جس سے کیلوں کی ایک مخصوص ساخت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ آکسن نامی ایک مخصوص گروتھ ہارمون جو کہ کیلوں میں پایا جاتا ہے وہ انہیں اس حرکت کو کرنے کے قابل کرتا ہے۔ آکسن جس کا نام دراصل یونانی لفظ آکسین سے ماخوذ ہے جس کا مطلب گرو کرنا یعنی بڑھنا لفظ سے اخذ کرتا ہے۔ یہ دراصل سب سے پہلا گروتھ ہارمون ہے جو کہ پودوں میں دریافت کیا گیا۔ پودے کے تمام حصوں میں آکسن ہارمون پایا جاتا ہے، اگرچہ مختلف مقداروں میں یہ موجود ہوتا ہے۔ ہر حصے کی گروتھ کا انحصار اس میں موجود آکسن ہارمون کی کنسنٹریشن پر انحصار کرتا ہے۔ بالخصوص کیلوں میں یہ ہارمون اس کے کناروں کی جانب زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے اور یہ ان کی گروتھ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آکسن ہارمون پودے کے جس حصے میں پایا جاتا ہے اس کی سایہ دار سطح کی طرف کے سیلز کی سیل ڈویژن تیز کر دیتا ہے، جس کی بدولت اس سائیڈ کے سیل زیادہ مقدار میں بڑھنے لگتے ہیں اور اوپر کی جانب یعنی سورج کی جانب اور گریوٹی کے خلاف حرکت اور ساتھ ہی ساتھ گروتھ ہونا ممکن ہو پاتا ہے۔ یہ ان سیمیٹریکل ڈسٹریبیوشن آف آرگن اس کی اوپر کی طرف کرو بھی ہونے کا یعنی اوپر کی طرف مڑ جانے کا بھی ذمہ دار ہے۔ بناناز یعنی کیلوں کے بارے میں کچھ اہم اور دلچسپ معلومات بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ تقریباً 1000 سے زیادہ بناناز کی ورائٹی دنیا میں پائی جاتی ہے اور ان کی جلد کی رنگت بھی مختلف ہوتی ہے۔ زرد اور سبز سب سے مشہور ہیں جبکہ سرخ، جامنی اور براؤن رنگ کے بھی کیلے موجود ہوتے ہیں۔ بناناز یعنی کیلے درختوں پر نہیں اگتے۔ جی ہاں، در حقیقت کیلے کے درخت کو درخت ہی نہیں سمجھا جاتا، در حقیقت یہ درخت نہیں بلکہ ایک جڑی بوٹی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تمام جڑی بوٹیوں میں سب سے بڑی جڑی بوٹی کہلاتی ہے اور یہ جڑی بوٹی تقریباً 20 فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کیلے کا پھل بھی پھل نہیں بلکہ ایک بیری سمجھا جاتا ہے، نہ کہ پھل۔ کیلے دنیا میں کھائے جانے والے پھلوں میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل شمار کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہر سال 100 بلین سے بھی زیادہ کیلوں کو کھایا جاتا ہے۔ سالانہ کیلوں سے زیادہ پوری دنیا میں استعمال کیا جانے والا زرعی پروڈکٹ چاول، مکئی اور گندم ہے۔ یہ پھل ڈپریشن کے مریضوں کو اپنے مرض سے باہر آنے میں بھی مددگار ہوتا ہے، یعنی ڈپریشن ختم کرنے کے لیے بھی بہت موزوں ہے۔ اگر آپ جسمانی کمزوری کو محسوس کر رہے ہیں یا ذہنی تناؤ کا شکار ہیں تو کیلوں کو کھائیے، کیونکہ اس میں وٹامن B6 اور امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں۔ ان میں ٹیکٹوفین نامی کیمیکل بھی موجود ہوتا ہے جو کہ سیروٹونن نامی ہارمون پیدا کرتا ہے۔ سیروٹونن ایک موڈ اسٹیبلائزر اور اینٹی ڈپریسنٹ ہارمون ہے جو کہ انزائٹی، ڈپریشن اور تناؤ کو ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، کیلے بہترین پھل اور مکمل غذا کے طور پر تصور کیے جاتے ہیں کیونکہ ان میں کیلوریز کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے اور ان میں فائبر، پوٹیشیم، میگنیشیم، وٹامن B6 اور وٹامن C بھی موجود ہوتا ہے جو کہ انسانی غذا کے تمام ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے اور میل نیوٹریشن کا شکار ہونے سے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ ہمارے جوائنٹس مختلف طرح کی آوازیں پیدا کر سکتے ہیں، جیسا کہ پٹاخے کی سی آواز جسے ہم کریکنگ نکلز
بھی کہتے ہیں۔ یہ آوازیں جن جوائنٹس میں سے آتی ہیں ان میں گھٹنا، ٹخنا، کلائی، کمر اور گردن کے جوائنٹ شامل ہیں۔ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے جب بھی ہم ان جوائنٹس کو موو کرتے ہیں تو ان میں سے ایسے چٹکنے کی یا ٹاخے کی سی آواز کیوں آتی ہے؟ بنیادی طور پر 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جوائنٹس میں سائنوویل فلوئڈ نامی ایک مادہ موجود ہوتا ہے جو کہ جوائنٹس پر موجود ہڈیوں کو آپس میں رگڑ کھانے سے بچاتا ہے اور ایز اے لوبریکینٹ بھی کام کرتا ہے، جس سے جوائنٹ کی موومنٹ آسان ہو جاتی ہے۔ اس فلوئڈ میں گیسز جیسے آکسیجن، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم کسی جوائنٹ کو موڑتے ہیں یا بینڈ کرتے ہیں تو جوڑ پر تناؤ پیدا ہوتا ہے اور اس کے کیپسول کو اسٹریچ کرنے پر اس میں سے تیزی سے گیسز ریلیز ہو کر ایک کیویٹی بنا دیتی ہیں۔ تحقیقات کے مطابق نائٹروجن گیس ببلز یعنی بلبلوں کی شکل میں خارج ہوتی ہے اور جوائنٹس میں کیویٹی بناتی ہے، جس سے ہمیں چٹکنے کی سی آوازیں محسوس ہوتی ہیں۔ دوبارہ سے اسی جوائنٹ سے چٹکنے کی آواز نکالنے کے لیے ہمیں 20 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 20 منٹ تک جوائنٹ میں موجود گیس کے بلبلے پھر سے حل ہو جاتے ہیں، کیویٹی ختم ہو جاتی ہے، یعنی جوائنٹ اپنی پہلی حالت میں بحال ہو جاتا ہے اور پھر سے اس میں سے چٹکنے کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ دوسری وجہ ان آوازوں کے آنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ جوڑوں کے چٹکنے پر ان کے جوائنٹس، ٹینڈنز اور لیگامنٹس اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر وہ جوائنٹس کو ریلیکس کیا جاتا ہے تو ٹینڈنز اپنی صحیح جگہ پر واپس آ جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں چٹکنے کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ تیسری وجہ آرتھرائٹس کے مریضوں میں اسموتھ کارٹلیج ختم ہو جانے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے جوائنٹس کی سطحیں کھردری ہو چکی ہوتی ہیں اور آپس میں رگڑ کھاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ آوازیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کوسٹاسیلا کوروشیما، جسے لیف سلگ یا لیف شیپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سمندری سلگز کی ایک قسم ہے جو کہ بالکل بھیڑ کی طرح دکھائی دیتی ہے اور جانور ہونے کے باوجود فوٹوپلاسٹی نامی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے فوٹوسینتھسس بھی کر پاتی ہے، یعنی سورج کی روشنی سے اپنی خوراک تیار کی ہے، بالکل پودوں کی طرح۔ یہ دنیا کی واحد جانور ہے، یہ اس سے کیسے کر پاتی ہے آئیے جانتے ہیں۔ جاپانی جزیرے کوروشیما کے ساحل سے 1993 میں دریافت کی جانے والی یہ سلگز سنیلز کی ہی اقسام ہے جو کہ شیلز یعنی اپنے خول نہیں رکھتی یا مکمل طور پہ کھو چکی ہیں۔ یہ سلگز جاپان، فلپائن اور انڈونیشیا کے قریب بھی پانی میں پائی جاتی ہیں اور یہ ٹراپیکل انوائرمنٹ میں پلتی ہیں۔ ان کی 2 سیاہ آنکھیں اور 2 سینگ بھی موجود ہوتے ہیں جو ان کے سر کے بالکل اوپر سے نکلتے ہیں اور بھیڑوں کے کانوں یا کیڑوں کے اینٹینوں سے بھی بالکل مختلف دکھائی نہیں دیتے۔ ان کی مشابہت ہو بہو بھیڑ کی ہی طرح دکھائی دیتی ہے، اسی لیے عام نام میں انہیں لیف شیپ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا سائز لمبائی میں 5 سے 10 ملی میٹر ہوتا ہے۔ کوسٹاسیلا کوروشیما ایک فزیولوجیکل عمل جسے کلوروپلاسٹی کہتے ہیں اس کے قابل ہوتے ہیں، جس میں الجی کو کھاتے ہیں اور کلوروپلاسٹ کو اپنے اندر الگ کر کے محفوظ کر لیتے ہیں۔ کلوروپلاسٹ کو جذب کرنے کے بعد یہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ بالواسطہ یہ فوٹوسینتھسس کر پائیں اور عارضی طور پر سورج کی روشنی سے اپنی خوراک کو بھی تیار کر پائیں۔ یہ صلاحیت کی بنیاد پر انہیں فوٹوسنتھیٹک اینیمل کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی میں قدرت کے عجوبوں میں سے ایک ہیں اور ہمیں اس جہان کے رازوں کو جاننے کے لیے متجسس بھی کرتے ہیں اور مدعو بھی کرتے ہیں۔